यार इसकी गर्दन उड़ा दो, मुझे ये जिंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो, खून ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, कालीन खराब हो जाएगा। दीवार के पार से आने वाली ये खौफनाक आवाज सुनकर रानिया के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वो पिछले 10 मिनट से कान दीवार के साथ चिपकाए खड़ी थी और उसका दिल किसी रेलगाड़ी के इंजन की तरह धड़क रहा था। दूसरी तरफ फिर आवाज आई, लेकिन अहमद भाई, हमने इसकी टांगे काट दी तो लाश को बोरी में कैसे डालेंगे? ये तो बहुत लंबा है। रानिया की आंखें खौफ से उबल पड़ी। अभी तो दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी, किसी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे की झड़ी से देखा तो अहमद कंधे पर एक भारी भरकम बोरी लादे ऊपर आ रहा था। बोरी में कुछ ऐसा था जो हिल रहा था। रानिया को यकीन हो गया कि इस बोरी में कोई मजलूम तड़प रहा है, जिसे ये टुकड़े करने ले जा रहा है। रानिया का जासूसी वाला खून जोश मारने लगा तो उसने किचन से बेलन उठाया और दरवाजा खोलकर शेरनी की तरह बाहर निकल आई। अहमद अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि रानिया ने पीछे से जाकर दरवाजा जोरदार आवाज लगाई, खबरदार, अगर 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अहमद हड़बड़ाकर मुड़ा, उसके कंधे से बोरी फिसल कर जमीन पर गिर गई। रानिया बेलन लहराते हुए उसके सर पर पहुंच गई और चिल्ला कर बोली, मुझे तुम शक्ल से ही दहशत कर सकते हो, बताओ कौन सा बैंक लूट कर आ रहे हो, या फिर तुमने किसी को अगवा तो नहीं किया? अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम लाश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे। सच बताओ, उस बोरी में किसकी लाश है? जाओ लड़के अपना काम करो, दिमाग मत खाओ मेरा। अहमद ने झिंझिला कर कहा और बोरी उठाने के लिए झुका, मगर रानिया ने बेलन उसके हाथ पर दे मारा। मुझे ये बोरी खोलकर दिखाओ, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। बदतमीज लड़की, पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं है बोरी में, निकलो यहाँ से। और रानिया के सर पर पिस्तौल नुमा चीज रखकर बोला, देखो, अगर तुमने मुझे मजीद तंग किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त बोरी में एक मर्दाना और गुटी गुटी आवाज आई, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। रानिया आवाज सुनकर यकीन की मंजिल पर पहुंच गई। उसने आओ देखा ना ताओ पूरी कुवत से अहमद को धक्का दिया। अहमद फ्लैट खड़ा कर अपनी फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर सोफे पर जा गिरा। रानिया ने भाग कर कांपते हाथों से बोरी की गिरा खोली तो अंदर से एक लड़का बाहर निकला, जिसका मुंह लाल हो चुका था और वो जोर जोर से सांस ले रहा था और कट कट कर बोला, यार अहमद, तुमने तो मार ही डाला था मुझे। मैंने कहा भी था बोरी में सुराख रखो, सांस नहीं आ रहा था। रानी की मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी सोफे पर गिरा हुआ रुबीना दहशत गर्द उठा और माथे पर हाथ मारकर बोला, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने मेरे बेहतरीन शॉट का। मोहतरमा, तुम कौन हो और मेरे फ्लैट में बेलन लेकर क्या कर रही हो? रानिया ने हैरत से कभी बूढ़ी वाले लड़के को देखा और कभी उस दहशतगर्द को, जिसके हाथ में अब पिस्तौल नहीं बल्कि एक कैमरा स्टैंड था, और वो पिस्तौल दरअसल एक लाइटर था। रानिया गुस्से और शर्मिंदगी की मिलीजुली कैफियत में बोली, तुम लोग कौन हो और ये लाश जिंदा कैसे हो गई, और तुम लोग टांगे काटने की बातें क्यों कर रहे हो? बोरी वाला लड़का खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ते बोला, माँ जी, मैं लाश नहीं हूँ, मैं हमजा हूँ, एक एक्टर, और ये मेरा डायरेक्टर दोस्त अहमद है। हम एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और टांगे काटने वाली बात हम डमी के बारे में कर रहे थे। रानिया को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होने के बजाय आकड़ कर बोली, तो रात के 2 बजे कौन शूटिंग करता है, और इतनी जोर जोर से कत्लो गारत की बातें कौन करता है? मुझे लगा तुम दहशतगर्द हो और मैं मोहल्ले की हिफाजत करने आई थी। क्या मुसीबत है, ये शोर कैसा बचा रखा है? आधी रात को लगता है कि आज फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ गई है। अचानक दरवाजे पर रानिया की अम्मी शमीन बेगम नमदार हुई और हड़बड़ा कर नींद से वो उठी थी। उनके हाथ से में वही बेलन था जो रानिया घर से उठा लाई थी। उन्होंने सामने का मंजर देखा तो दंग रह गई, जहां एक अजनबी लड़का अपने बिखरे बाल दुरुस्त कर रहा था और दूसरा अपनी पसलियां सहला रहा था। अम्मी, आप हटे यहाँ से, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। रानी ने फौरन अपनी अम्मी के आगे ढाल बनने की कोशिश की, मगर अहमद ने मौका गनीमत जाना और मजलूमाना शक्ल बनाकर आगे बढ़ा। आंटी जी, खतरनाक हम नहीं, आपकी बेटी है जिसने मेरे घर पर हमला कर दिया है। मैं तो शरीफ शहरियों की तरह अपने घर में शूटिंग कर रहा था, मगर आपकी बेटी ने मुझे दहशतगर्द बना दिया। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा। रानिया 22 साल की समझदार लड़की है और मास्टर कर रही है, इसे लोगों की पहचान है। शमीम बेगम ने फौरन नब्ता के जोश पे आकर बेटी का दिफा किया। रानिया ने सीना तान कर अहमद को दिखा और बोली, सुना आपने मिस्टर, मैं नफ्सियात की तलबा हूं और मैं शक्ल देख कर बता सकती हूँ कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश।
اور آپ کی شکل پر تو صاف صاف لکھا ہے کہ آپ مشکوک ہیں۔ اوہ، تو محترمہ نفسیات پڑھ رہی ہے۔ مجھے لگا کنڈر گارڈن میں ہے، کیونکہ حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور پھر شمیم بیگم کی طرف معتمانہ انداز میں مڑا۔ آنٹی جی، میرا نام احمد ہے، میں 26 سال کا، اور اپنے والد کی ٹیکسٹائل ملز اور کروڑوں کا بزنس چھوڑ کر یہاں آیا تاکہ اپنا جنون پورا کر سکوں۔ میں ایک رائٹر ہوں اور ڈائریکٹر ہوں، کوئی گلی کا گنڈا نہیں جو آپ کی بیٹی سمجھ رہی ہے۔ ہاں خالہ جی، اور میں حمزہ ہوں، اس کے بچپن کا دوست، اور ایک غریب ایکٹر جو صرف مار کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حمزہ نے پیچھے سے لقمہ دیا۔ شمیم بیگم احمد کا خاندانی پس منظر سن کر تھوڑی نرم پڑ گئی اور بیلن نیچے کر لیا۔ اچھا بیٹا، تو تم نے فلیٹ کرائے پر لیا ہے؟ مجھے لگا کوئی قبضہ گروپ آ گیا ہے۔ ویسے بھی رانیہ کے ابو دبئی میں ہوتے ہیں تو گھر میں مرد نہیں، اس لیے یہ ذرا زیادہ ہی وہم کرتی ہے۔ دیکھیں آنٹی، مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو، ابو دبئی میں ہے یا مریخ میں، بس اپنی بیٹی کو سمجھا دے کہ میرے گھر کا دروازہ ہے، کوئی بارڈر نہیں جہاں یہ ہر وقت پہرا دیتی رہے۔ احمد نے تلخی سے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ رانیہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ امی نے اسے گھورا اور بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ چلو گھر چلو، بہت جاسوسی ہوگی، اور بیٹا احمد، تم سے معافی مانگتی ہوں، بچے ہیں، غلطی ہو گئی۔ بچہ نہیں آنٹی، آفت آفت۔ احمد نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا، جبکہ رانیہ جاتے جاتے اسے گھورنا نہیں پوری تھی، اور وہ بڑبڑا رہی تھی کہ دیکھ لوں گی اس نواب زادے کو۔ احمد نے غصے سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا اور رانیہ کو گھورتے بولا، محترمہ، یہ میرا گھر ہے، میں رات کے 2 بجے شوٹنگ کروں یا ناچوں، آپ کون ہوتی ہے میرے گھر میں گھسنے والی؟ اور اوپر سے میرا سارا سین برباد کر دیا۔ جانتے ہو اس لائٹنگ کو سیٹ کرنے میں مجھے کتنا وقت لگا تھا؟ تمہیں کیا پتا، تم تو بس جاسوسی کرنے منہ اٹھا کر چلے گئی۔ حمزہ جو اب تک اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا بیچ میں بول پڑا، یار احمد چھوڑنا، بیچاری ڈر گئی ہے۔ ویسے باجی، آپ کا دھکا بڑا زوردار تھا، میرا دوست تو تقریباً بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ رانی نے حمزہ کو گھورا اور پھر احمد کی طرف مڑ کر بولی، دیکھو مسٹر، جو بھی ہو تم تمیز سے بات کرو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، ماسٹرز کر رہی ہوں اور میرے پاپا دبئی میں ہوتے ہیں، اگر میں نے ایک کال کر دی تو پولیس تمہاری اس ڈرامے کا سارا سامان ضبط کر لے گی۔ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا، اوہ، تو آپ ماسٹرز کر رہی ہیں، لیکن مجھے لگا کنڈر گارڈن میں ہے، کیونکہ حرکتیں بالکل ویسی ہیں۔ تبھی وہاں رانیہ کی امی بھی شور سن کر پہنچ گئی اور رانیہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ رانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ شور کیسا ہے؟ رانیہ کی امی نے پریشانی سے پوچھا۔ احمد نے موقع غنیمت جانا فوراً بولا، آنٹی جی، اپنی بیٹی کو سنبھالے، یہ رات کے 2 بجے میرے فلیٹ میں گھس آئی ہے اور مجھ پر پستول تاننے کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ ہم صرف شوٹنگ کر رہے تھے۔ رانیہ کی امی نے احمد سے معافی مانگی اور رانیہ کا کان پکڑ کر وہاں سے لے گئی، جبکہ احمد بڑبڑاتا رہا کہ پہلی ہی رات پروسن چڑیل مل گئی۔ ہاں یار، لاش کے ٹکڑے تو کر دیے ہیں، اب بس ٹھکانے لگانا باقی ہے، تم فکر نہ کرو، بوری میں ڈال کر دریا میں پھینک دیں گے۔ احمد نے بالکنی کی ریلنگ پر جھکتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی تاکہ دیوار کے پار کھڑی رانیہ اچھی طرح سے سن لے۔ رانیہ جو ابھی تک نیند سے جاگی تھی، یہ خوفناک جملے سن کر پوری طرح بیدار ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرزنے لگا۔ اسے جلدی سے اپنا کان دیوار کے ساتھ لگایا تاکہ مزید سن سکے۔ اسے یقین تھا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی گل کھلانے والا ہے اور آج وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ امی جلدی آئے، میں نے کہا تھا نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ رانی نے فوراً امی کی طرف منہ کر کے دہائی دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ امی کچن میں گرینڈرز چلا رہی تھی۔ احمد نے رانیہ کی گھبراہٹ دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے فون پر مزید کہا، یار بس وہ پڑوسن والی جاسوس بلی تھوڑا مزاح کر رہی ہے، سوچ رہا ہوں اگلا نمبر اسی کا لگا دو اور اس کا قصہ بھی پاک کر دو۔ خبردار، اگر تم نے اس بارے میں بکواس کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی، اس بار میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ رانی نے ہمت جمع کر کے اسے للکارا۔ احمد زور سے ہنس پڑا اور فون کان سے ہٹا کر بولا، جاسوس محترمہ، میں اپنی اسکرپٹ ڈسکس کر رہا ہوں، آپ اپنا دماغی علاج کروائیں، اور ہاں، اگلی بار میری معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں واقعی کسی کو اغوا کر لوں گا اور توان میں آپ کی خاموشی مانگوں گا۔ رانیہ جھل بھل کر رہ گئی تھی اور دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس اکڑو ڈائریکٹر کو سیدھا کر کے رہے گی، کیونکہ بھلا کون شریف انسان صبح صبح لاشوں کی باتیں کرتا ہے، چاہے وہ کہانی ہی کیوں نہ ہو۔
رانیہ، یہ سرسوں کے تیل کی بوتل کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ابھی تو یہیں رکھی تھی۔ دوپہر کے وقت امی کی آواز کچن سے آئی تو رانیہ جو کہ دروازے کے پیچھے چھپ کر تیل سیڑھیوں پر گرا رہی تھی بری طرح ہڑبڑا گئی۔ وہ میں سر پر لگانے کے لیے لے گئی تھی۔ رانیہ نے جلدی سے جھوٹ بولا اور خالی بوتل کو ڈسٹ بن میں چھپا دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس اکڑو ڈائریکٹر کو مزید مزہ چکھانے کا وقت آ گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے سیڑھیوں کے اس حصے پہ تیل گرایا تھا جہاں پاؤں پڑتے ہی انسان کا توازن بگڑنا یقینی تھا۔ ہیلو حمزہ، تم گاڑی لے کر نیچے آؤ، میں بس فائل لے کر نکل رہا ہوں۔ شام کو احمد نے فون کان سے لگایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کی وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلا قدم اس کی زندگی کا یادگار ترین قدم ہونے والا ہے۔ جیسے اس کا پاؤں دوسری سیڑھی پر پڑا، اسے ایسا لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ فائلیں ہوا میں بکھر گئی اور وہ ایک عجیب سی آواز نکالتے ہوئے دہرام سے نیچے جا گرا۔ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، یا اللہ، یہ کون سا زلزلہ تھا؟ احمد فرش پر پڑا کراہنے لگا۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور سفید کاغذ چاروں طرف پھیل گئے تھے جیسے کسی نے کاغذوں کی بارش کر دی ہو۔ رانیہ جو دروازے کی جھڑی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اپنی ہنسی دبا نہ سکی اور اس کے منہ سے ایک زوردار کہکا نکل گیا۔ احمد نے درد سے بلبلاتے اوپر دیکھا تو رانیہ معصوم سی شکل بنا کر باہر نکلی۔ او خدایا، بھائی صاحب آپ گر گئے، کیا آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا؟ بڑھاپے میں ہڈیاں جڑتی نہیں ہے۔ رانیہ نے بگڑتے ہوئے کاغذوں کو پاؤں سے بچاتے احمد کے سر پر کھڑے ہو کر طنز کیا۔ احمد نے غصے اور درد کی ملی جلی کیفیت میں سے گھورا اور فرش پر پھیلے تیل کی چکناہٹ کو انگلی سے چھو کر دیکھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا چھڑیل، میں جانتا ہوں یہ تمہاری ہی حرکت ہے۔ احمد نے لنگڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی ٹھیس اٹھی اور وہ واپس بیٹھ گیا۔ رانیہ نے کندھے اچکائے اور بولی، میں تو بس مدد کرنے آئی تھی، ویسے آپ کے گھٹنوں میں تو پہلے ہی دم نہیں لگتا، اب تو شاید وہیل چیئر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میں حمزہ بھائی کو بلا دوں یا ایمبولینس منگوا لوں؟ ویسے ایمبولینس والے پاگلوں کو لے جاتے ہیں یا نہیں؟ احمد نے غصے سے اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اسی کی شرارت ہے کیونکہ فرش پر تیل کی چکناہٹ صاف نظر آ رہی تھی اور وہ لنگڑاتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنی فائلیں سمیٹنے لگا۔ اسے رانیہ کی طرف انگلی اٹھا کر بولنے کی دی کہ دیکھو مس، جو بھی نام ہے تمہارا، یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس کا بدلہ میں سود سمیت لوں گا۔ یاد رکھنا میں ڈائریکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ سین کیسے پلٹا جاتا ہے۔ رانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، میں تو صرف ہمدردی کر رہی تھی، مگر نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اور ہاں، میرا نام رانیہ ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اب یہ نام تمہیں اکثر یاد آنے والا ہے۔ احمد نے دانت پیس کر اپنی ٹوٹی ہوئی کمر سہلائی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شدید چمک تھی۔ اس نے بھی دل پہ پتہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اگلے دن احمد نے حمزہ کے ساتھ مل کر رانیہ کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا۔ حمزہ جو کہ میک اپ آرٹسٹ بھی تھا، اس نے احمد کے چہرے پر خوفناک داغ اور زخم بنائے اور اسے ایک پرانا پھٹا ہوا کالا کوٹ پہنایا۔ رات کے وقت رانیہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی جاسوسی ناول پڑھ رہی تھی۔ ماحول بالکل خاموش تھا اور وہ باہر ہوا چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی کہ اچانک اس کی کھڑکی کے شیشے پر ایک خوفناک چہرہ نمودار ہوا جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ رانیہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ ناول وہیں پھینک کر چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی اور اپنی امی سے ٹکرا گئی، امی بچائیں، بھوت، میری کمر، میری کھڑکی میں بھوت ہے۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے امی نے کہا، رانیہ کیوں گھر سر پر اٹھا رہی ہے؟ رانیہ نے کانپتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا تو صرف اندھیرا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ تمہیں ناول پڑھ پڑھ کے وہم ہو گیا، جو سو جاؤ۔ رانیہ ابھی تک کانپ رہی تھی، اسے یقین تھا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے۔ دراصل وہ احمد تھا جو ایک ڈراؤنا ماسک اور میک اپ پہن کر اسے ڈرا رہا تھا۔ احمد اور حمزہ اپنی بالکنی میں چھپ کر ہنس رہے تھے۔ حمزہ نے کہا، یار احمد، مان گئے تیری ڈائریکشن کو، لڑکی کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے چہرے سے ماسک اتارا اور بولا، اب حساب برابر ہوا مس جاسوس، ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ کچھ دن تک یہ چھوٹی موٹی جنگ چلتی رہی جس میں کبھی رانیہ جیتتی تو کبھی احمد، لیکن ان نوک جھوک کے دوران دونوں میں ایک انجانی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ رانیہ اکثر جان بوجھ کر بالکنی میں آتی تاکہ احمد کو کچھ سنا سکے اور احمد بھی اس کا انتظار کرتا۔
تاکہ اسے چڑا سکے۔ ایک شام احمد گروسری بیگ اٹھائے آ رہا تھا کہ لفٹ خراب ہو گئی۔ رانیہ بھی وہیں کھڑی تھی اور لفٹ کے بٹن کو بار بار دبا رہی تھی، جیسے اس کے دبانے سے لفٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ احمد نے بیچارگی سے سیڑھیوں کو دیکھا، اس کے ہاتھوں میں 4 بھاری تھیلے تھے۔ رانیہ نے اسے دیکھا، پھر اس کے تھیلوں کو، اور مسکراتے ہوئے کہا، لائیں میں مدد کر دیتی ہوں، ویسے بھی آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، کہیں پھر سے گر گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ احمد مسکرا دیا، حالانکہ اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے 2 تھیلے رانیہ کی طرف بڑھائے اور بولا، شکریہ دادی اماں، ویسے آپ کے بازو میں اتنا دم ہے کہ یہ اٹھا سکے، یا میں ایمبولینس بلا لوں؟ دونوں سامان اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ باتوں باتوں میں رانیہ کو پتا چلا کہ احمد دراصل بہت مختی اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ اپنے آپ کا باپ کا بنا بنایا بزنس چھوڑ کر اپنی خوابوں کی تکمیل کے لیے یہاں اکیلا رہ رہا ہے۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں اس کے لیے عزت تھوڑی سی بڑھ گئی، اور احمد کو اندازہ ہوا کہ رانیہ صرف پاگل نہیں بلکہ کافی زندہ دل بھی ہے، جو بلا وجہ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ جب وہ اوپر پہنچے تو دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ احمد نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ویسے تم اتنی بھی بری نہیں ہو جتنی میں سمجھتا تھا۔ رانی نے ہنس کر جواب دیا، اور آپ اتنے بھی بڑے دہشت گرد نہیں ہیں جتنا میں نے سمجھ لیا تھا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ تو بس سیز فائر ہے۔ اس دن کے بعد سے دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اب وہ اکثر چھت پر ملتے، باتیں کرتے، شام کی ٹھنڈی ہوا میں چائے کا کپ تھامے وہ دنیا جہان کے موضوعات پر بحث کرتے۔ احمد نے رانیہ کو بتایا کہ وہ ایک تھرل ویب سیریز دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا کلائمیکس سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ کلائمیکس ایسا ہو جو دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ رانیہ نے جوش میں آ کر اسے کئی آئیڈیاز دیے۔ کبھی کہتی کہ ہیرو کو خلائی مخلوق اغوا کر لے، کبھی کہتی ولن دراصل ہیرو کا جڑواں بھائی نکلے جو بچپن میں میلے میں کھو گیا تھا۔ اس کے آئیڈیاز اتنی عجیب اور مذاق خیز تھے کہ احمد ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ احمد نے کہا، تم تو خود ایک چلتی پھرتی کامیڈی فلم ہو، خدا کے لیے ایسے آئیڈیاز کسی اور کو مت دینا ورنہ وہ لکھنا چھوڑ دے گا۔ رانیہ نے منہ بنا کر کہا، میں تو سیریس آئیڈیاز دے رہی تھی، آپ کی تو آپ قدر ہی نہیں کرتے۔ لیکن احمد کی نظروں میں رانیہ کے لیے پسندگی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے باکی کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اسے اب دنیا کی وہ فضول باتیں ابھی بھی اچھی لگنے لگی تھی جو پہلے اسے زہر لگتی تھی۔ کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب محلے میں واقعی چوری کی وارداتیں ہونے لگی۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے گھر سے قیمتی سامان غائب ہو جاتا۔ محلے والے پریشان تھے اور پولیس بھی کچھ خاص نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات رانیہ نے دیکھا کہ ایک مشکوک شخص کالا لباس پہنے احمد کے فلیٹ کے پائپ لائن پر چڑھ رہا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور رانیہ پانی پینے اٹھی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے ایک سایہ نظر آیا۔ رانیہ کو لگا کہ شاید احمد پھر کوئی شوٹنگ کر رہا ہے یا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی اس نے ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس لیے وہ اطمینان سے بالکنی میں کھڑی ہو کر تالیاں بجانے لگی اور بولی، واہ واہ کیا ایکٹنگ ہے احمد بھائی، مان گئے آپ کو، لیکن تھوڑا اوپر جائے نا، وہاں لائٹ اچھی آئے گی۔ وہ چور جو بڑی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا رانیہ کی بات سن کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک لڑکی تالیاں بجا کر اسے داد دے رہی تھی۔ وہ چور اصلی تھا اور وہ رانیہ کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے پائپ سے نیچے اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا اور رانیہ ہنستی ہوئی اندر آ گئی کہ دیکھا کیسے بھگا دیا میں نے ڈرامے باز کو۔ اگلی صبح رانیہ نے احمد کو ناشتے کے وقت بتایا کہ تمہارا اسسٹنٹ مین رات کو آیا تھا، مگر بیچارہ مجھے دیکھ کر شرما گیا اور بھاگ گیا۔ احمد حیران رہ گیا، بولا، کون سا اسسٹنٹ؟ میں تو رات کو سو رہا تھا اور میری کوئی شوٹنگ شیڈیول میں نہیں تھی۔ رانیہ کو یقین نہیں آیا، وہ بولی، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا تھا، کالا لباس پہنے ایک آدمی تمہارے فلیٹ کی طرف چڑھ رہا تھا، بالکل مکڑی کی طرح۔ احمد سنجیدہ ہو گیا کیونکہ اس نے خبروں میں چور گروہ کے بارے میں سنا تھا جو اسی طرح پائپوں کے ذریعے فلیٹ میں داخل ہوتے تھے۔ اس نے رانیہ کو سمجھایا کہ رانیہ دماغ استعمال کرو، وہ کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ سچ مچ کا چور ہو سکتا ہے۔ شکر کر اس کے پاس پستول نہیں تھا ورنہ وہ تمہیں گولی بھی مار سکتا تھا۔ رانیہ کی ہوش اٹھ گئی کہ اس نے ایک اصلی چور کو تالیاں بجا کر بھگا دیا اور اسے احمد کا کوئی نیا مذاق سمجھ رہی تھی۔ احمد اور رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر اس چور کو پکڑیں گے کیونکہ پولیس کے آنے تک چور بھاگ جاتا ہے، اور ویسے بھی ان دونوں کو جاسوسی اور ایکشن کا شوق تھا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا جسے آپریشن بوری کا نام دیا گیا تاکہ اس کی پہلی ملاقات
की याद भी ताज़ा रहे। अहमद को भी इस प्लान में शामिल किया गया। हालांकि वो बहुत डर रहा था, मगर अहमद ने इसे ज़बरदस्ती तैयार किया। प्लान ये था कि अहमद के फ्लैट की लाइट्स बंद रखेंगे और खिड़की खुली छोड़ देंगे ताकि चोर को दावत मिल सके, और जैसे ही चोर आएगा उसे जाल में फंसा लेंगे। ईरानी बहुत पुरजोश थी और खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रही थी। उसने काला लिबास पहना हुआ था और हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। अहमद उसे बार बार समझा रहा था कि ये खतरनाक भी हो सकता है, तुम पीछे रहना। लेकिन रानिया ने कहा, जब तुम साथ हो तो डर किस बात का। ये सुनकर अहमद की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रानिया को एक गहरी नजर से देखा। ये रस्सी तुमने पंखे के साथ बांध दी है, अगर ये पंखा नीचे गिर गया तो चोर का तो पता नहीं, मेरा सर जरूर फट जाएगा। अहमद ने सर पर हाथ मारते हुए हमजा को डांटा, जो एक लड़ती हुई मेज पर खड़ा होकर छत के साथ जाल फिट करने की कोशिश कर रहा था। रानिया नीचे खड़ी हदायत दे रही थी और उसके हाथ में एक झाड़ू था जिसे वो ऐसे पकड़े हुए थी जैसे जंग पर जा रही हो। हमजा ने रूहानी सुकून बनाकर सूरत बनाकर नीचे देखा और बोला, यार तुम दोनों नीचे खड़े हो और सिर्फ बातें बना रहे हो, कभी ऊपर आकर देखो, यहाँ मकड़ियों ने अपना अलग खानदान बसाया हुआ है। मुझे तो लगता है चोर से पहले मैं इन मकड़ियों का नाश्ता बन जाऊंगा। तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म नहीं होते, जल्दी हाथ चलाओ। अभी अम्मी जागी हुई है, उन्होंने देख लिया तो हम उनकी ड्राइंग रूम में मछली पकड़ने वाला जाल लगा रहे हैं, तो चोर को भूल कर हमारी क्लास ले लेंगे। रानिया ने झाड़ू को हवा में लहराते हुए तनबिया की। अहमद ने मेज के पाए को मजबूती से पकड़ा और बोला, हमजा ध्यान से गिरा लगाना, ये ना हो कि हम रस्सी खींचे और जाल वहीं छत पर लटकर आ जाए। ये मेरा मास्टर प्लान है, इसे तुम अपनी नालायकी से बर्बाद मत करना। हमजा ने मुंह बसोटी हुई आखिरी गिरा लगाई और छलांग लगाकर नीचे उतरा है। लो भाई, लग गया तुम्हारे शिकारी जाल, अब बस मछली के आने की देर है। वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि चोर दरवाजे पर आने के बजाय खिड़की से ही क्यों आएगा। हमजा ने अपनी कमर सहलाते हुए सवाल किया। अहमद ने सोफे के कुशन दुरुस्त किए और मुतमईन अंदाज में बोला, क्योंकि ये चोर प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल चोर कभी सीधे रास्ते से नहीं आते, वो हमेशा मुश्किल रास्ते चुनते हैं ताकि उनकी अना को तस्कीन मिले। रानिया ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, जिससे तुम डायरेक्टर होकर भी सीधी बात नहीं करते, हमेशा पहेलियां ही भिजवाते हो। दस्तक की आवाज ने तीनों को चौंका दिया। रानिया की आंखें खौफ से फैल गई। वो सरगोशी में बोली, या अल्लाह, अम्मी आ गई, अब क्या होगा। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो मेरा जासूसी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अहमद ने फौरन हमजा को इशारा किया कि वो जाल के नीचे से हट जाए और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। रानिया ने जल्दी से झाड़ू सोफे के पीछे फेंका और एक किताब उठाकर ऐसे बैठ गई जैसे बहुत इनमाक से पढ़ रही हो। कौन है? अहमद ने दरवाजा खोलते घबराहट छुपाने की कोशिश की। सामने सानिया की अम्मी हाथ में खीर का प्याला लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज खीर बनाई थी, सोचा तुम बच्चों को भी दिया। रानिया अंदर है क्या? मुझे उसकी आवाज आई थी। अहमद ने दरवाजे के बीच में खुद को हल करते मुस्कुराहट सजाई बोला, जी आंटी, वो बस हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, इम्तिहान करीब है ना तो जरा पढ़ाई जोरों पर है। आप ये खीर मुझे दे दे, मैं रानिया को खिला दूंगा। रानिया की अम्मी ने मशकूक नजरों से अहमद के पीछे लटकती रस्सी को देखा और पूछा, बेटा ये छत से रस्सी क्यों लटक रही है? कोई खुदकुशी करने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, ये दरअसल फिजिक्स का तजर्बा है। हम कशिश शकल और तनाव की कुव्वत का अमली मुजाहरा कर रहे हैं। हमजा ने पीछे से ऊंची आवाज में झूठ बोला। अहमद ने उसे घूर कर देखा और अम्मी से जल्दी से प्याला पकड़ लिया। अच्छा आंटी, बहुत शुक्रिया, आप आराम करें, हम बस पढ़ रहे हैं। अम्मी ने कंधे झुकाए और दुआएं देती हुई वापस मुड़ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तीनों ने सुकून का सांस और गहरा लिया। लालटेन लाइटें बंद कर दो और खबरदार किसी ने सांस भी जोर से लिया, मैं उसे इसी बोरी में बंद कर दूंगा जिसमें इस दिन हमजा था। अहमद ने दबे लहजे में हदायत दी और सोफे के पीछे अपनी पोजीशन संभाली। कमरे में खूब अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से सड़क की मध्यम रोशनी आ रही थी जो फर्श पर अजीब साए बना रही थी। रानिया उसकी बिल्कुल बराबर में बैठी थी और उसके हाथ में वो डंडा था जो वो पिछले एक घंटे से लहरा रही थी और बार बार अहमद की पसलियों में मार रही थी। यार अहमद, मुझे तो भूख लग रही है, क्या हम पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकते? चोर तो जब आएगा तब आएगा, पेट में चूहे अभी से दौड़ रहे हैं। हमजा ने पर्दे के पीछे से मुंह बसोर कर बोला,
हैबर ने घूर कर उसे चुप रहने का इशारा किया। रानी ने सरगोशी में डांटा, तुम एक्टर हो या बावर्ची? हर वक्त खाने का सोचते हो, मिशन पर ध्यान दो। अगर चोर आ गया और तुम मुंह में पिज्जा ठूस रहे हुए तो हम क्या इसे कोल्ड ड्रिंक पेश करेंगे? देखो, चोर के पास बंदूक हुई तो क्या करेंगे? मेरा तो अभी से दिल घबरा रहा है और मुझे तो वॉशरूम भी जाना है। हमजा ने फिर सवाल दाग दिया। रानी ने उसे मजीद डराते हुए कहा, अगर बंदूक हुई तो तुम आगे हो जाना, वैसे भी फिल्मों में हीरो का दोस्त ही गोली खाता है। हमजा ये सुनकर बुड़बड़ाया, मुझे तो दोस्ती ही रास नहीं आई, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मुझे जिंदा रहना है। खामोश हो जाओ वरना चोर से पहले मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। अहमद ने गुस्से से सरगोशी की और फिर रानिया की तरफ झुककर आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा हो रहा है, डर लग रहा है क्या? रानी ने अक्कड़ कर जवाब दिया, मैं नहीं डर रही, ये तो बस एसी की कूलिंग ज्यादा है, वैसे भी मैं कराटे जानती हूँ। अहमद मुस्कुरा दिया और रानिया का हाथ थम गया। तभी सुनाटे में एक जोरदार आवाज गूंजी, आछू! हमजा की चीख ने सारा सुकून बर्बाद कर दिया। खुदा का वास्ता है, अपनी नाक से टेप लगा लो। हमजा, तुम पूरा प्लान जो करवाओगे? अहमद ने दांत पीस कर कहा। तो रानिया उछल कर गिरते गिरते बची। अहमद फिर बोला, तुम्हें भी चीखना था ना जब चोर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था? अहमद ने नाक रगड़ते हुए कहा, यार मिट्टी थी नाक में, अब कुदरती अमल को तो मैं नहीं रोक सकता था ना। खामोश, वाह क्या, सब अपनी जगह पर जम जाओ। अहमद ने फौरन सबको चुप करवाया। अचानक बालकनी से एक खटका हुआ और एक काला साया खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। चोर सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा और सामान टटोलना शुरू किया। वो बुड़बुड़ाया, अरे ये कैसा अमीरजादा है, अलमारी में सिर्फ फटे हुए कपड़े हैं, यहाँ तो कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा। अहमद गुस्से से खड़ा होने ही वाला था कि रानिया ने उसे रोक दिया। आप खजूर, अब खींचो रस्सी, हमजा ने जल्दी करो। अहमद ने चिल्ला कर कहा। हमजा हड़बड़ा कर उठा और रस्सी खींच दी। छत से जाल नीचे गिरा मगर चोर फुर्ती से साइड पर हो गया और वो जाल बेचारे हमजा पर ही जा गिरा। बचाओ बचाओ, मैं फंस गया, ये जाल मुझ पर क्यों गिर गया? हमजा जाल के अंदर हाथ पांव मारने लगा। चोर पहले तो हैरान होकर हंस पड़ा और जेब से चाकू निकाल दिया। खबरदार, अगर कोई आ गया है मैं इसका गला काट दूंगा, और तुम जाल वाले बिल्कुल नहीं हिलना। चोर ने चाकू लहराते हुए धमकी दी। अहमद वही रुक गया। रानिया सोफिया की ओट से देखने लगी। चोर ने देखा कि ये लोग तो रहते हैं, इसका हौसला बढ़ गया और वह अहमद की तरफ बढ़ा। चलो निकालो जो कुछ भी है जेब में, वरना इस जाल वाले मछली को मैं अभी फ्राई कर दूंगा। ये लो मेरा निशाना। रानी ने अचानक नारा लगाया और पास पड़ा हुआ पीतल का भारी गुलदान पूरी कुवत से चोर की तरफ उछाल दिया। गुलदान हवा में घूमता हुआ सीधा चोर के सर पर जा लगा। एक जोरदार ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने तरबूज पर डंडा मारा हो। चोर की आंखें उलट गई, वही लड़खड़ा गया और कुछ कहने की कोशिश की मगर सिर्फ हूं की आवाज निकली और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके पांव से चाकू छूट कर दूर जा गिरा। जिंदा बात, रानिया तुम जो भी रस्तम निकली, मैं तो समझा था तुम मेरा आज कीमा बन जाएगा। हमजा ने जाल के अंदर से ही तालियां बजाना शुरू कर दी। अहमद ने हैरत से रानिया को देखा और फिर जमीन पर पड़े चोर को और लाइट्स ऑन की और सबसे पहले चोर के पास जाकर उसके हाथ पांव उसी रस्सी से बांध दिए जो जाल के लिए इस्तेमाल हुई थी। रानिया अभी तक सोफे के पास खड़ी कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका निशाना इतना पक्का लगा है। हमजा को जाल से निकालो वरना ये दम घुट कर मर जाएगा। रानी ने अहमद को याद दिलाया। अहमद ने हंसकर हमजा को आजाद किया जो बाहर निकलते ही लंबे लंबे सांस लेने लगा और बोला, यार तुम लोगों ने तो मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना दिया था। अगर रानिया गुलदान ना मारती तो ये चोर मेरा गला काट चुका होता। वैसे रानिया, तुमने ये निशाना कहाँ से सीखा? कि तुम भी पार्ट टाइम चोर तो नहीं हो? बकवास बंद करो और देखो ये चोर है कौन। अहमद ने संजीदगी से कहा और चोर के करीब बैठ गया। चोर अभी बेहोश था और उसके माथे पर एक बड़ा सा घूमर नजर आ रहा था। अहमद ने चोर के चेहरे से नकाब हटाया तो तीनों के मुंह से बैक वक्त चीख निकल गई। वो पीछे को गिरते गिरते बचे। अरे ये तो हमारे अपार्टमेंट के चौकीदार शकूर है, जिसे हम हर ईद पर बख्शिश देते हैं और जो रोज मुझे सलाम करता है। रानी ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। अहमद ने अफसोस से सर हिला और बोला, तभी तो उसे पता था कि कौन सा फ्लैट खाली है और किस वक्त आना है। ये रखवाला है, चोर निकला। मुझे पहले ही उसकी मूंछों पर शक था, वो बहुत मशकूक अंदाज में हिलती थी। उठो आए डरामेबाज। हमजा ने शकूर चौकीदार के मुंह से पानी का गिलास छिड़का।
شکور نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سامنے تینوں کو دیکھ کر گھبرا گیا. صاحب جی مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی, شیطانی بہکاوے میں آ گیا تھا, میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ آپ لوگ سو رہے ہیں یا نہیں. شکور نے جھوٹا بہانہ بنایا. ہاں اور یہ چاقو تم سبزی کاٹنے کے لیے لائے تھے نا, اور وہ بوری کیا تحفے لے جانے کے لیے؟ احمد نے غصے سے کہا, یار پہلے تو مجھے تم نکالو, یہ بحث بعد میں کر لینا, مجھے سانس نہیں آ رہا. حمزہ نے بیچ میں لکما دیا. رانیہ نے ہنس کر پولیس کو فون ملایا اور کہا, ہیلو انسپیکٹر صاحب, ہم نے آپ کا کام آسان کر دیا ہے. آپ کی مطلوبہ چوہا ہمارے پنجرے میں ہے, جلدی آ جائے اس سے پہلے کہ ہوش میں آ کر پھر کوئی کہانی بنائے. پولیس انسپیکٹر صاحب, یہ ہے وہ بہادر لڑکی جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس شاطر چور کو بے ہوش کیا. احمد نے فخر سے رانیہ کی طرف اشارہ کرتے پولیس والوں کو بتایا, جو چور کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے. اور شکور چوکیدار ابھی تک چکرا رہا تھا کیونکہ گلدان کا وار خاصا گہرا تھا. انسپیکٹر نے مسکرا کر رانیہ کو سلیوٹ کیا اور بولا, بیوی جی آپ کا نشانہ تو کمال کا ہے. ہمیں اپنی فورس میں ایسی بہادر خواتین کی ضرورت ہے جو اسلحے کے بغیر مجرموں کو چت کرتے. رانیہ شرما گئی اور دوپٹہ درست کرتے بولی, وہ تو بس تکا لگ گیا تھا, ورنہ میں تو لال بیگ سے بھی ڈرتی ہی. یہ تو بس اس وقت غصہ آ گیا تھا کہ یہ میری نیند خراب کر رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ اچانک دروازے پر ایک بھاری بھرکم خاتون نمودار ہوئی. یہ پروس والی نصرت خالہ تھی جنہیں محلے کی چلتی پھرتی اخبار کہا جاتا تھا. وہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور احمد کو رانیہ کے پاس کھڑا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخ کر بولی, ہائی لا شمیم, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری بیٹی غیر مردوں کے ساتھ رات 3 بجے کیا کر رہی ہے؟ مجھے تو پہلے شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, مگر یہاں تو پوری دیگ ہی کالی نکلی. رانیہ کی امی جو بھی پولیس کو دیکھ کر سنبھلی ہی تھی, نصرت خالہ کی بات سن کر وہ تب گئی. نصرت آپا اپنی زبان کو لگام دے اور آنکھیں کھول کر دیکھیں, یہ چور پکڑا گیا اور یہ لڑکا احمد اوپر رہتا ہے, اسی نے ہماری مدد کیا ہے. رانیہ کی امی نے سختی سے جواب دیا. نصرت خالہ نے شکور چوکیدار کو بندھا ہوا دیکھا تو شرمندہ ہونے کے بجائے بولی, اچھا یہ تو چور تھا, میں سمجھی شاید رانیہ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ پولیس اسے پکڑ نہیں ہے, چلو شکر ہے عزت بچ گئی, ورنہ میں تو کل پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے والی تھی کہ چلو ایک اور موضوع مل گیا. بیٹا احمد تم نے بہت ہمت کا کام کیا ہے. میں تو رانیہ کو نکمی اور ڈرپوک سمجھتی تھی, مگر آج تم دونوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. رانیہ کی امی نے نصرت خالہ کو نظر انداز کرتے احمد کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. محلے کے باقی لوگ بھی جمع ہو گئے اور رانیہ اور احمد کی تعریفیں کر رہے تھے. رانیہ فخر سے گردن اکڑائے کھڑی تھی جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا. احمد پیچھے کھڑا اپنی گردن سہلا رہا تھا اور لگڑاتا ہوا وہ آ گیا ہے. آنٹی جی جال میں تو میں پھنسا تھا اور چور کا چاقو میری ہی گردن کے پاس تھا, میری ہی کوئی تعریف کر دے یا مجھے ہی کوئی تمغہ دے دے. حمزہ نے مظلومانہ شکل بنا کر کہا, مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی. سب رانیہ کے گلدان والی کارنامے کے گن گا رہے تھے. انسپیکٹر نے جاتے جاتے احمد سے مصافحہ کیا اور کہا, نوجوان تم نے اچھا دماغ لڑایا, لیکن اگلی بار پولیس کو پہلے اطلاع کر دینا, ورنہ یہ گلدان والی بیوی کہیں تمہیں ہی نہ مارتے. سب ہنس پڑے اور احمد نے مسکرا کر رانیہ کو دیکھا. ہائے میں بڑھ گیا, میری کمر ٹوٹ گئی, مجھے ہسپتال لے چلو یا پھر میرا جنازہ ہی پڑھا دو. اگلی صبح احمد کے فلیٹ سے حمزہ کی دردناک چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی جیسے اسے کسی نے کوٹ دیا ہو. احمد اطمینان سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور انڈے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا, حمزہ اگر تم نے چیخنا بند نہیں کیا تو میں واقعی تمہیں جنازے کے قابل بنا دوں گا. خدا کا خوف کرو, صرف پاؤں مڑا تھا تمہارا, کوئی ٹرک نہیں گزرا تھا تمہارے اوپر سے. ہائے اللہ یہ لڑکا تو کیا, اس کے منہ پر ہی مردنی چھا گئی تھی. اچانک کچن سے ماسی فہمیدہ باہر نکلی جو ابھی ابھی کام کرنے آئی تھی. انہوں نے حمزہ کو صوفے پر تڑپتے دیکھا تو گھبرا کر اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ مارے. حمزہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا, ماسی یہ صرف ڈرامے کر رہا ہے تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے, آپ اپنا جھاڑو پوچھا کریں, اس کی باتوں میں آپ مت آئے. ارے نہیں بیٹا تم کیا جانو, درد کی ٹھیس کو میں ابھی اس کے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں اور ساتھ میں وہ تیل بھی لاتی ہوں جس سے میں اپنی گھٹنوں کی مالش کرتی ہوں. ماسی فہمیدہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی اور حمزہ نے موقع غنیمت جانا روتے ہوئے بولا, ہاں ماسی جی بس آپ ہی میری سگی ہے,
یہ دوست تو دشمن ہے، میرا جلدی لے جائے ورنہ میں وصیت لکھنے والا ہوں۔ السلام علیکم، یہ یہاں ماتم کیوں منایا جا رہا ہے؟ دروازہ کھلا اور رانیہ اندر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹفن تھا جس میں شاید وہ شکریہ کے طور پر کچھ لائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ صوفے پر لیٹا کر آ رہا ہے اور ماسی فہمیدہ زبردستی اسے ایک بدبودار تیل لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ احمد نے رانیہ کو دیکھ کر سکتا سانس لیا اور بولا، آؤ رانیہ، تم ہی اسے سمجھاؤ، یہ صبح سے مجھے صرف پاگل کر رہا ہے۔ کیا ہوا ہیرو صاحب؟ رات کو تو آپ بڑے شیر بن رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہیں چوہے نے تو نہیں کاٹ لیا؟ رانیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا اور ٹفن میز پر رکھا۔ حمزہ نے مظلومانہ شکل بنا کر کہا، دیکھو رانیہ، تم میرا مذاق مت بناؤ، وہ جال مجھ پر گرا تھا اور تم نے جو گلدان پھینکا تھا وہ چور کو لگنے سے پہلے ہی میرے کان کے پاس سے گزرا تھا اور ہوا کے دباؤ سے میرا کان سن ہو گیا تھا اور مجھے تو چکر بھی آ رہے ہیں۔ اوہ تو یہ مسئلہ ہے، میرے پاس اس کا بہترین علاج ہے۔ رانیہ نے سنجیدہ شکل بنائی اور ماسی فہمیدہ کی طرف مڑی۔ ماسی جی، ذرا کچن سے وہ روٹی پکانے والا چمٹا تو گرم کر کے لائے۔ میرے دادا جی کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈرامے کرے تو اسے گرم چمٹا لگائے، جن بھوت اور درد سب بھاگ جاتے۔ ماسی فہمیدہ یہ سن کر حیران ہوئی، مگر حمزہ یہ سنتے ہی صوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، مجھے آرام آ گیا، بالکل ٹھیک ہوں میں، دیکھو میں تو جمپ بھی لگا سکتا ہوں۔ حمزہ نے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور وہاں سے بھاگا نہیں۔ مجھے کوئی چمٹا نہیں لگانا، تم لوگ تو کسائی ہو، کسائی۔ احمد اور رانیہ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے اور ماسی فہمیدہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی کہ آج کل کے بچے بھی نا عجیب ہے، شکر ہے تم نے اسے بھگا دیا ورنہ یہ آج سارا دن روتا رہتا۔ آؤ چائے پیتے ہیں۔ احمد نے رانیہ کو کرسی پیش کی۔ رانیہ نے ٹفن کھولا تو اس میں گاجر کا حلوہ تھا۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے واہ، یہ تو میری پسندیدہ چیز ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ رانیہ مسکرائے بولی، جاسوس ہونا سب پتا رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے احمد، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم اس واقعے میں ایک کہانی لکھے۔ رانی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے تجویز دی۔ یہ واقعہ اتنا دلچسپ ہے کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ احمد نے سر ہلایا اور جوش سے بولا، ارے واہ، یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں تو ٹائٹل بھی آ گیا، بہادر ڈاکٹر اور ڈرپوک ہیروئن۔ خبردار جو ایسا ٹائٹل رکھا۔ رانیہ نے فوراً اعتراض کیا اور بولی، میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں نے ہی چور کو بے ہوش کیا۔ ٹائٹل ہونا چاہیے گلدان والی لڑکی اب بیچارہ ڈائریکٹر، یا پھر چور اور گلدان۔ احمد نے ہنس کر کہا، اچھا چلو صلح کر لیتے ہیں، ٹائٹل رکھتے ہیں پڑوسن یا مصیبت، کیونکہ سچ بتاؤں تو شروع میں تم مجھے مصیبت ہی لگتی تھی۔ اچھا تو میں مصیبت ہوں؟ رانیہ نے مستوئی غصے سے اسے گھورا اور اٹھنے لگی۔ احمد نے فوراً سنجیدگی اختیار کی اور دھیمے لہجے میں بولا، ناراض مت ہو، مصیبت تو تم اب بھی ہو، مگر ایسی مصیبت جس کے بغیر اب دل نہیں لگتا، اور سچ کہوں تو میری یہ کہانی ادھوری ہے اگر اس میں تم نہ ہو۔ رانیہ کی گال شرم سے لال ہو گئے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کھان اچانک کمرے کے پیچھے سے حمزہ کی زوردار کھانسی کی آواز آئی اور وہ کرب سے واپس آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حمزہ نے معصومیت سے کہا، معاف کرنا، ماحول خراب ہو رہا ہے، مگر وہ حلوہ بچا ہے کیا؟ مجھے بھی تھوڑی مصیبت چکھنی ہے۔ احمد نے غصے سے کشن اٹھا کر حمزہ کو مارا اور رانیہ ہنستے ہوئے بائیں بھاگ گئی۔ بیٹا احمد، تم شام کو چائے پر نیچے آنا، تمہارے لیے کچھ خاص بنایا، اور دیکھو دیر مت کرنا ورنہ میں سمجھوں گی کہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ 2 دن بعد رانی کی امی نے احمد کو سیڑھیوں پر روک کر دعوت دی۔ احمد جو رانی کی امی سے تھوڑا ڈرتا تھا فوراً سیدھا ہو گیا اور قمیض کی بٹن درست کرتے ہوئے بولا، جی آنٹی، ضرور آؤں گا، آپ حکم کریں، ویسے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی تکلف نہیں، تم اب گھر کے بچے ہو، اور ہاں اپنے اس دست حمزہ کو بھی لے آنا، ورنہ وہ کہے گا کہ مجھے بھوکا مار دیا اور پورے محلے میں میری برائی کرتا پھرے گا۔ یار یہ شرٹ پہن لو، اس میں تم بالکل ہیرو لگ رہے ہو، قسم سے۔ رانیہ کی امی تمہیں دیکھتے ہی ہاں کر دے گی۔ شام کو تیار ہوتے وقت حمزہ نے ایک چمکیلی لال رنگ کی قمیض احمد کے سامنے لہرائی۔ احمد نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، خدا کا خوف کرو حمزہ، میں رشتہ مانگنے نہیں جا رہا، صرف چائے پینے جا رہا ہوں، اور یہ لال رنگ پہن کر میں ٹریکٹر نہیں بلکہ شادیانے بجانے والا لگوں گا۔ حمزہ نے منہ بسورتے ہوئے قمیض واپس رکھی اور بولا، تو تم میرے فیشن سینس کو کبھی قدر نہیں کرتے ہو، حالانکہ میں انڈسٹری کا ابھرتا ہوا ستارہ ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ تیرا رشتہ پکا کرنے والی ہے، اور ساتھ میں نصرت خالہ کو بھی بلایا ہوگا۔
गवाही के लिए। हमजा ने बाल संवारते हुए अहमद को शीशे में देखकर छेड़ा। अहमद ने घबरा कर टाई की गिरा ढीली की और बोला, चुप करो यार, मैं वैसे ही घबरा रहा हूँ, दिल धक धक कर रहा है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि मेरा मुस्तकबिल का क्या प्लान है तो मैं क्या कहूँगा? मैं डायरेक्टर बनकर सड़कों पर खाक छानूंगा और उनकी बेटी को दाल रोटी खिलाऊंगा। हमजा ने कहका लगाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं, तुम कहना कि मैं आपकी बेटी के साथ मिलकर चोर पकड़ने वाली कंपनी खोलूंगा जिसमें रानियां गुलदान मारेगी और मैं जाल लेकर खड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वाह, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो दावत वलीमा का इंतजाम है। अहमद और हमजा जब नीचे पहुंचे तो ड्राइंग रूम सजा हुआ था। मेज पर तरह तरह के खाने चुने थे, जिसमें गुलाब जामुन, समोसे और चिकन रोल्स शामिल थे। हमजा की आंखें खाने देखकर बाहर को आ गई। रानिया कोने में बैठी हल्के नीले रंग का सूट पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े बहुत मासूम लग रही थी। उसे देखकर अहमद की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे रुक गई। नुसरत खाला भी वहां सोफे पर बरजुबान थी, जो यकीनन तफ्शीश के लिए बुलाई गई थी, और उनकी नजरें अकाब की तरह अहमद का जायजा ले रही थी। आओ बेटा, बैठो, शर्मा क्यों रहे हो? ये नुसरत खाला है, हमारी पुरानी मुरस्सम और मोहल्ले की चलती फिरती खबर। रानी की अम्मी ने तारुफ करवाया। अहमद ने अदब से सलाम किया और सोफे के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे कांटों पर बैठा हो। नुसरत खाला ने मेरा सवाल दागा, तो बताओ बेटा, सुना है फिल्में बनाते हो, कितना कमा लेते हो इस फिल्मबाजी से? मेरे बाबू मामू का बेटा असलम है, बैंक में नौकरी करता है, माशाल्लाह, लाखों में खेलता है। तुम तो ऐसा कुछ नहीं करते ना? खनकार के साथ गला साफ किया। अहमद ने कुछ इस सवाल की ऐसी तौका थी से रानिया की तरफ देखा, जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, और फिर हिम्मत करके बोला, खाला, अभी तो शुरुआत है, मगर उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा मुकाम बना लूंगा। फन की दुनिया में पैसा देर से आता है, मगर इज्जत बहुत मिलती है। नुसरत खाला ने नाक चढ़ाई और एक गुलाब जामुन उठाकर बोली, इज्जत से पेट नहीं भरता बेटा, असलम को देखो, अब तो उसकी अपनी गाड़ी भी है। हमजा से रहा ना गया, उसने फौरन झूठ बोला, खाला जी, आपको पता नहीं है, अहमद का अगला प्रोजेक्ट हाई वुड वाले खरीद रहे हैं, फिर इसलम भाई की पूरी बैंक खरीद लेगा। अम्मी ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी कहानियां बहुत जानदार होती है और लोग उनके काम की बहुत तारीफ करते हैं। रानिया ने अहमद की मदद करने के लिए फौरन मुदाखलत की और हमजा की हाई वोट वाली बात को संभाला। नुसरत खाला ने रानिया को घूरा और फिर अहमद से मुखातिब हुई, अच्छा चलो मान लिया, मगर बेटा ये बताओ, घर अपना है या किराए का? क्योंकि हमारे जमाने में तो लड़के पास अपना मकान होना जरूरी होता था। ये समोसे बहुत मजेदार हैं आंटी जी, इसमें मसाला बिल्कुल ठीक है। हमजा ने जानबूझकर बात का रुख मोड़ा, क्योंकि वो देख रहा था कि अहमद के माथे पर पसीना आ रहा है। रानिया की मिनी मुस्कुराकर हमजा के प्लेट में एक और समोसा रखा। नुसरत खाला की तरफ देख कर बोली, बेटा, बहन लड़का तो शरीफ लगता है और खानदानी भी है, बस ये फिल्मों वाला काम थोड़ा अजीब है। पर अगर आजकल तो सब बच्चे यही कर रहे हैं, हमें तो बस अपनी बेटी की खुशी अजीज है। चल लीजिए अहमद। रानी ने कप अहमद की तरफ बढ़ाया, उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। अहमद ने कप पकड़ते रानिया की आंखों में देखा, जहां परेशानी और उम्मीद दोनों थी। दोनों की उंगलियों का मामूली सा लम्स हुआ तो अहमद को लगा जैसे करंट लगा हो। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, और रानिया शर्माकर जल्दी से अपनी जगह पर जा बैठी। और खामोश गुफ्तगू नुसरत खाला की नजरों से ओझल रही, मगर हमजा ने सब नोट कर लिया और आंख दबाकर अहमद को इशारा किया, हाँ बहन, फैसला तुमने ही करना है। वैसे लड़का बुरा नहीं है, बस नाक थोड़ी लंबी है। नुसरत खाला ने मुंह में गुलाब जामुन ठूसते हुए अपने हतमी फैसला सुनाया, जैसे वो कोई जज हो। अहमद ने बेख्तियार और अपनी नाक को हाथ लगाया और हमजा का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। और रानी की अम्मी ने मुस्कुरा कर अहमद से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे काम से कोई मसला नहीं, बस तुम मेहनत करो और मेरी एक बात याद रखना, रानिया का ख्याल रखना, ये थोड़ी पागल है और गुस्से में गुलदान उठा लेती है। आंटी फिक्र न करे, पागलों को संभालना ही तो डॉक्टर का काम होता है, और वैसे ही मुझे एडवेंचर पसंद है। अहमद ने रानिया की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट दी। रानिया ने उसे आंखें दिखाई, मगर उसके लोगों पर भी मुस्कुराहट थी। ड्राइंग रूम का माहौल अब खुशगवार हो चुका था और नुसरत खाला अब हमजा से उसकी अदाकारी के बारे में पूछ रही थी, जबकि अहमद और रानिया एक दूसरे को देखकर मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। चलो अब हीरोइन साहिबा, बहुत होगी दावत है, अब जरा छत पर आ जाओ,
مجھے ایک اہم سین ڈسکس کرنا ہے۔ سال کے بعد احمد نے موقع پا کر رانیہ کو سرگوشی میں کہا۔ رانیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، مگر ظاہر کیا جیسے وہ بہت مصروف ہو۔ بولی ابھی آتی ہوں ڈائریکٹر صاحب، مگر خبردار اگر پھر سے کوئی ڈرونا ماسک پہنا تو میں گلدان نہیں بلکہ پورا پورا گملہ لے کر آؤں گی۔ احمد ہنس پڑا اور بولا نہیں، اب کوئی ڈراؤنا سین نہیں ہے، اب رومانٹک سین کی باری ہے۔ لیکن گلدان مت لانا۔ تمہیں پتہ ہے رانیہ، جب میں نے یہ فلیٹ لیا تھا نا تو سوچا تھا کہ یہاں سکون سے بیٹھ کر لکھوں گا، تنہائی ہوگی، خاموشی ہوگی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں مجھے میری کہانی کا سب سے دلچسپ اور شور مچانے والا کردار مل جائے گا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند پورا نکلا ہوا تھا۔ احمد رانیہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولی اچھا تو میں صرف ایک کردار ہوں آپ کی کہانی کا؟ یعنی جب کہانی ختم تو کردار بھی ختم؟ احمد نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسی گہرائی تھی کہ رانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں، تم کہانی نہیں ہو، تم اب پوری کتاب بن چکی ہو جسے میں ساری زندگی پڑھنا چاہتا ہوں، اور یقین مانو میں اس کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پھاڑوں گا۔ احمد نے جذباتی انداز میں کہا۔ رانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ رانیہ نے جان بوجھ کر انجان بنتے پوچھا، حالانکہ اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ احمد اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور جب سے ایک چھوٹی سی جیب سے مخملی ڈبی نکالی۔ دیکھو رانیہ، میں کوئی فلمی ڈائلاگ تو نہیں بولوں گا کیونکہ وہ میں اسکرپٹس کے لیے بچا کر رکھتا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ تم نے میری زندگی کی بورنگ اور بلیک اینڈ وائٹ اسکرپٹ میں رنگ بھر دیا۔ تم نے مجھے ہنسنا سکھایا۔ کیا تم اس پاگل، بے روزگار اور خواب دیکھنے والی ڈائریکٹر کی ہیروئن بننا پسند کرو گی؟ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بمشکل بولی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران مجھ پر آپ چلائے نہیں کرو گے۔ کٹ کٹ، بہت اعلیٰ شاٹ۔ یار احمد، کمال کر دیا، جذبات کی تو ندیاں ہی بہہ گئی۔ اچانک پیچھے سے پانی کی ٹنکی کے پاس سے حمزہ کی آواز آئی، جو وہاں چھپ کر سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ رانیہ اور احمد چونک کر الگ ہوئے۔ احمد نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور رانیہ نے غصے سے اپنا جوتا اتارا اور حمزہ کے پیچھے بھاگی۔ تم سدھر نہیں سکتے حمزہ، آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔ تم نے میرا سب سے یادگار لمحہ خراب کر دیا۔ احمد وہیں کھڑا ہنستا رہا اور سوچنے لگا کہ اس کی زندگی اب واقعی ایک مزیدار کامیڈی فلم بننے والی ہے، جس میں رومانس بھی ہے اور ایکشن بھی۔ ارے بھائی سنبھال کر چلو، یہ کلین ہے یا مچھلی منڈی؟ اتنی بھیڑ تو بکرا منڈی میں نہیں ہوتی جتنی یہاں ہو گئی ہے۔ نصرت خالہ نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بھاری بھرکم لباس کو سنبھالا اور شکایت کی، حالانکہ ان کے چہرے پر خوشی دیکھنی تھی۔ پورا محلہ آج احمد کی ویب سیریز پروسن یا مصیبت کا پریمیئر دیکھنے امڑ آیا تھا۔ ہر طرف کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھی اور ریڈ کارپٹ پر حمزہ ایسے پوز بنا رہا تھا جیسے آسکر ایوارڈ لینے آیا ہو۔ اس نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، حالانکہ رات ہو چکی تھی، اور ہر وہ گزرنے والے کو ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ آٹوگراف بعد میں دوں گا، ابھی تو میں بہت مصروف ہوں۔ امی، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، اگر لوگوں کو میرا کام پسند آیا تو کیا ہوگا؟ رانیہ نے گھبراہٹ میں اپنی امی کا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ وہ آج ہلکی سنہری رنگ کے لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احمد جو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا دور سے اسے دیکھ کر مسکرایا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ امی نے رانیہ کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی تم فکر نہ کرو، میری بیٹی ہیروئن لگ رہی ہے، اور ویسے بھی گلدان مارنے والا سین تو ہٹ ہونا ہی ہے۔ دیکھو دیکھو، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، جال میں پھنسنے والا میں ہوں۔ جب ہال میں اندھیرا چھایا اور اسکرین پر وہ مشہور سین چلا جب حمزہ پر جال گرتا ہے، تو حمزہ اپنے سیٹ سے اچھل پڑا اور چیخ چیخ کر سب کو بتانے لگا۔ حال میں کہکوں کا طوفان امڑ آیا۔ لوگوں کو احمد اور رانیہ کی کیمسٹری اور حمزہ کی بے وقوفیاں بے حد پسند آ رہی تھی، خاص طور پر جب رانیہ اسکرین پر گلدان مارتی ہے تو ہال تالیوں اور سیڑھیوں سے گونج اٹھا۔ رانی نے شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ احمد اسے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی کوشش کو اتنا پیار دیا۔ اسکریننگ ختم ہونے کے بعد احمد اسٹیج پر آیا اور مائک سنبھالا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور خوشی تھی۔ آج میں ایک بہت اہم اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی صرف کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور اس آواز کو
خوبصورت بنانے والی وہ لڑکی ہے جسے میں نے پہلی ملاقات میں دہشت گرد سمجھ لیا تھا۔ میں اسٹیج پر اپنی زندگی کی اصل ہیروئن رانیہ کو بلانا چاہوں گا، جس نے مجھے سکھایا کہ محبت اسکرپٹڈ نہیں ہوتی، کہ بس ہو جاتی ہے۔ احمد نے ہاتھ بڑھا کر رانیہ کو اشارہ کیا۔ رانیہ کانپتے قدموں سے اسٹیج پر گئی۔ ہال میں موجود ہر شخص سانس روکے کھڑا تھا۔ احمد نے سب کے سامنے رانیہ کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مائک پر بولا، رانیہ، کیا تم اس پاگل ڈائریکٹر کے ساتھ زندگی کی باقی فلم مکمل کرنا چاہو گی؟ وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ پر گلدان نہیں مارنا پڑے گا، ہم مگر شرط یہ ہے کہ تم پھر کبھی رات کے 2 بجے شوٹنگ نہیں کرو گے۔ رانیہ نے آنسوؤں اور مسکراہٹ کے درمیان بمشکل جواب دیا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ رانیہ کی امی اور نصرت خالہ جذباتی ہو کر آنسو پوچھنے لگی، یہاں تک کہ شکور چوکیدار جو کہ پولیس کی تحویل میں پیچھے کھڑا تھا، اس نے بھی تالی بجائی، کیونکہ اسے خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ تو بھائیو، سارا کریڈٹ چور اور ہیرن کو کیوں دے رہے ہو؟ اچانک حمزہ نے پیچھے سے چھلانگ لگائی اور احمد سے مائک چھین لیا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نعرہ لگایا، جال میں تو میں پھنسا تھا، مار میں نے کھائی تھی، اور چور کا چاقو میری گردن پہ تھا۔ اصل ہیرو تو میں ہوں، جس نے اپنی قربانی دے کر ان 2 پاگلوں کو ملایا ہے۔ آخرکار اس دہشت گرد لڑکی کو اپنی قید مل ہی گئی اور مجھے میری منہ دکھائی مل گئی۔ حمزہ نے مائک پر زور سے اعلان کیا اور رانیہ اور احمد کے درمیان کھڑا ہو کر وہ سیلفی لینے لگا۔ سب لوگ حمزہ کی بات پر ہنس رہے تھے، اور یوں چور، گلدان اور غلط فہمی سے شروع ہونے والی یہ ہستی مسکراتی کہانی ایک نئے اور خوبصورت سفر کی شروعات پر ختم ہوئی، جہاں محبت اور مزاح کا ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا تھا۔